الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو طلاق رجی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور ان کی عدت گزر گئی فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو ان کو نہ روکو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ اپنے ان پہلے شوہر سے شادی کرنے لگیں، اس سے نہ روکو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب آپس میں اچھے طریقے سے ان کی رضامندی ہے، ذالک یوعظ بہ اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے من اس آدمی کو کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر یہ تمہارے لیے پاکیزہ بات ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام معقل ابن یسار تھا۔ ان کی ایک ہمشیرہ تھی جس کا نام جمیلہ بھی کہا گیا اور جمیلہ بھی کہا گیا ہے۔ جمیلہ نام تھا اور ابو البداح صحابی ایک تھے، ان کے نکاح میں تھی۔ ابو البداح نے آپس میں گھر میں ہوتا ہے ان بن ہو جاتی ہے اور ناراضگی ہوئی اور ابو البداح نے ان کو طلاق رجی دے دی۔ اب طلاق رجی دے دی تو عدت کے دوران ابو البداح نے ذرا بھی ان کی طرف کوئی رجوع نہیں کیا۔ اب جب عدت گزر گئی، عدت کے گزرنے کے بعد رشتے آنے لگے، لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا، تو اس صحابی نے جو پہلے ان کا شوہر تھا جنہوں نے طلاق دے دی تھی، انہوں نے بھی پیغام بھیج دیا کہ میں آپ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ طلاق رجی دی ہوئی تھی، کہا دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا دل بھی یہی تھا کہ میں انہی سے دوبارہ شادی کر لوں۔ جب یہ خیال تھا تو حضرت معقل ابن یسار جو بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں، میں دوبارہ اب یہاں شادی نہیں کرنے دوں گا، اس لیے کہ عدت کے دوران تو انہوں نے ذرا بھی پیغام نہیں بھیجا اور اب اور رشتے آنے لگ گئے تو یہ بھی پیغام بھیجنے لگ گئے، یہاں شادی نہیں ہونے دوں۔ جب وہ اس پر آگے کہ میں یہاں شادی نہیں ہونے دوں گا، رشتہ داروں نے سمجھایا کہ یہ چاہتی بھی ہے وہیں شادی کرنا، تو پہلے بھی انہی کے نکاح میں تھی، اب بھی وہاں چلی جائے بہتر ہوگا، تو یہ نہیں مان رہے تھے۔ جب نہیں مان رہے تھے تو اس وقت یہ قرآن کریم کی آیت اتری، فرمایا اذا طلقتم النساء جب تم اپنی بیویوں کو طلاق رجی دے دو فبلغن اجلہن اور ان کی مدت عدت بھی گزر جائے۔ اب عدت گزر جائے، پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ عدت کے دوران تو صرف زبانی رجوع کہنے سے بھی رجوع ہو جاتا ہے، یا جو ہے وہ آپس میں تعلقات پھر ہو جائیں، ہو گیا رجوع۔ عدت گزرنے کے بعد طلاق رجی میں بھی عورت بائنہ ہو جاتی ہے، اب اس سے رجوع کیا ہوگا؟ اب اس سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور نیا مہر مقرر ہوگا، گواہ نہیں ہوں گے اس کے نکاح مجلس کے۔ تو یہاں یہ کہا کہ جب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو
تو اب وہ فلا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن، وہ اگر اپنے اس پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو تم ان سے نہ روکو نکاح کرنے سے اور شادی کرنے سے۔ کب؟ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب آپس میں رضامندی ہے۔ ہاں آپس میں راضی نہیں ہے تو زبردستی بھی نہ کرو، جب ان کے درمیان آپس میں رضامندی ہے۔ ذالک یوعظ بہ، فرمایا یہ کس کو نصیحت کی جاتی ہے؟ اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ انہیں کیوں منع نہ کرو، وہیں شادی ہونے دو۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ زیادہ پاکیزہ اور بہت طاہر یعنی زیادہ پاکیزہ۔ ازکیٰ کا معنی یہ ہے کہ یہ قلبی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہے، اطہر کا معنی یہ ہے کہ یہ بدن کے اعتبار سے بھی پاکیزگی ہے کہ دوبارہ اسی کے نکاح میں چلی جائے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عورت کوئی بکاؤ مال نہیں ہے کہ آج اس منڈی میں ہے تو کل دوسری منڈی میں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آج اس کی بیوی اور کل دوسرے کی بیوی، فرمایا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عزت انسانی کا بھی مسئلہ ہے، جب عزت انسانی کا بھی مسئلہ ہے تو فرمایا بدن بھی اس میں صاف رہے گا اور دل بھی صاف رہے گا کہ اس کے دل میں اسی پہلے سے ہی تعلق ہے، تو لہٰذا اسی کے پاس بھیج دو تاکہ دل بھی صاف رہے اور بدن بھی صاف رہے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا دل ادھر تھا، آپ نہیں شادی کرنا چاہ رہے اس سے اور کہیں اور کروا رہے ہیں، تو کہیں اس کا دل پہلے شوہر کی طرف مائل تھا اور پھر رشتہ داروں نے نئی بات مانی اور یہ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی کوئی اور مسئلہ اٹھ نہ جائے۔ اس لیے پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دوبارہ اس کا وہیں نکاح کیا جائے۔ اگلا مسئلہ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، بچے کے دودھ پلانے کا۔ شادی ہوئی، اولاد ہوتی ہے، اب اگر جب تک یہ عورت اس شوہر کے نکاح میں ہے، اس کا بچہ ہوا، بچی ہوئی، اس کا دودھ اس عورت کے ذمہ ہے کہ یہ دودھ پلائے گی۔ اگر دودھ نہیں پلائے گی گناہگار ہوگی، واجب ہے اس کے ذمہ دودھ پلانا، اس لیے کہ شوہر اس کا نان و نفقہ، کھانا پینا، رہائش، لباس سب کا بندوبست شوہر کر رہا ہے، تو اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، نہیں پلائے گی تو گناہگار ہو جائے گی۔ وجہ یہ بھی ہے کہ اب اس کا دودھ پیے گا یہ بچہ تو پاکیزہ دودھ ماں کا دودھ ہے جو اس کی چھاتیوں سے آ رہا ہے، غذا اس کی یہی ہے، لہٰذا اس کو پینا چاہیے۔ اگر دوسری عورت کا دودھ پیے گا تو جیسے اس عورت کے جو ہے بعض رشتے اس پر حرام ہو جاتے ہیں، اس عورت کے بھی وہ رضائی ماں بن جائے گی، اس کے بعض رشتے حرام ہو جائیں گے، لہٰذا اپنی ماں ہی کا دودھ پینا چاہیے۔ اور اگر اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، عدت کا دوران ہے، تو پھر بھی اس عورت کے ذمہ لازم ہے اس بچی اور اس بچے کو دودھ پلانا، اور اس لیے لازم ہے کہ عدت کے دوران اس کا نان و نفقہ، رہائش، سب کچھ یہ بھی اس شوہر کے ذمہ ہوتی ہے جس نے طلاق دی۔ ہاں عدت گزر گئی، عدت گزر جانے کے بعد اب جو ہے عورت کے ذمہ اس کا دودھ پلانا نہیں ہے، یہ ذمہ داری اصل تو باپ کی ہے، شوہر کی ہے، لہٰذا وہ عورت اگر مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے تم پیسے دو گے تو میں تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی، تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے، اور اگر وہ نہیں کسی اور عورت سے بندوبست کرتے ہیں تو کوئی اور عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے، لہٰذا یہ دودھ پلانا ان کی ہے، اصل ذمہ داری باپ کی ہے، لیکن چونکہ ماں وہاں رہ رہی ہے تو وہ پلائے گی۔ اور اگر وہ عورت زیادہ کا مطالبہ کر رہی ہے تو لہٰذا نئی کسی اور عورت سے بھی جو ہے وہ دودھ پلا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ دودھ پلانے میں عورت اگر مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے پیسے دو گے پھر نان و نفقہ دو پھر، تو اس میں شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ شوہر اگر امیر ہے تو اس عورت کا خرچہ امیروں والا ہوگا، اس کو لباس بھی امیروں والا، اس کا رہائش بھی امیروں والی، کھانا پینا بھی امیروں والا۔ اور اگر شوہر متوسط درجے کا ہے تو پھر اس عورت کا بھی خرچہ سارا متوسط درجے کا ہوگا، عورت بھلے جس طرح۔ اور اگر وہ شوہر غریب ہے تو عورت کا خرچہ بھی غریبوں جیسا ہوگا، کیوں؟ ذمہ داری شوہر کی ہے، لہٰذا وہ جتنے اس کے بس میں ہے، اللہ جو ہے طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، لہٰذا وہ اس کے ذمہ ہوگا۔ اور دودھ کی مدت کیا ہے؟ 2 سال تک ہے، 2 سال تک دودھ پلانا ہے، لہٰذا 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے۔
حکم آ گیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماں جو ہے اپنے بچے کو 2 سال تک، مکمل 2 سال تک دودھ پلائے، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے، حکم 2 سال کا آ گیا۔ اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 سال تک تو دودھ پلائے، لیکن اس کے بعد آگے یہ ہے کہ 6 مہینے تک اس کو کھانے کا عادی بنانے کے لیے تھوڑا تھوڑا دودھ پلایا جا سکتا ہے، اور 2 سال سے کم میں فرمایا کہ اگر دونوں راضی ہیں، ماں باپ دونوں راضی ہیں کہ ہم اپنے بچے کا دودھ 1.5 سال کے بعد چھوڑوا دیتے، 1 سال کے بعد چھوڑوا دیتے، دونوں راضی ہیں تو یہ جائز ہے چھوڑوانا، اس لیے کہ کبھی بچہ جو ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے اور وہ پہلے سے غذا شروع کر دیتا ہے، کھانا کھانا 1 سال کا وہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، تو اگر 2 سال سے پہلے اس کا دودھ چھوڑاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس میں دونوں کی رضامندی اور مشاورت ضروری ہوگی۔ کیوں؟ اگر شوہر نے اجازت نہیں دی، بیوی نے ویسے ہی دودھ چھوڑا دیا، بچہ بیمار ہوا، کل یہ اس کو پکڑے گا تمہارے دودھ چھوڑانے کی وجہ سے یہ بچہ بیمار ہوا، تم ایسا نہ کرتی تو اس کو یہ تکلیف نہ ہوتی، اور اگر شوہر نے زبردستی کا آپ دودھ چھوڑا دو اور ماں راضی نہیں تھی تو آپ دودھ چھوڑوا دیا، اگر وہ بیمار ہوا تو ماں شوہر کو پکڑے گی کہ تم نے ایسا کیا، لہٰذا دونوں کی رضامندی اور مشاورت ضروری ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال، پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ کب؟ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو یہ چاہتا ہے کہ رضاعت کا زمانہ پورا ہو جائے اور 2 سال پورا کریں گے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، اب جب یہ عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش سب کس کے ذمہ ہوگی؟ علی المولود لہ، جس کی طرف بچے کی نسبت کی جاتی ہے، ظاہر ہے بچے کی نسبت باپ کی طرف ہے، نسب باپ سے چلتا ہے تو باپ کے ذمہ ہوگا رزقہن، وہ عورتیں جو دودھ عورت پلا رہی ہے اس کا کھانا بھی، اس کا پینا بھی، وکسوتہن، اور ان کا لباس بھی مدت رضاعت تک، بالمعروف، اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں اعتبار کس کی کیفیت کنڈیشن کا ہوگا؟ مرد کی مالداری اور غربت کا اعتبار ہوگا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کبھی کسی نفس کو مکلف نہیں کرتے اس بات کا طاقت سے باہر ہو۔ ایک آدمی 1 من اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو 2 من اٹھانے کا مکلف بنا دیا جائے، نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی گویا کہ نہیں ڈالتا تکلیف، تو فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو مکلف نہیں بنایا جاتا، تکلیف اس کو نہیں پہنچائی جاتی، الا وسعها، مگر اتنا ہی کا اس کو مکلف بنایا جائے گا جس کی اس کو طاقت ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، عورت کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ کیسے؟ کہ وہ بیمار ہے، اس کا دودھ صحیح نہیں ہے، کمزور ہے، دودھ نہیں پلا سکتی، اب اسی پر جبر ہو، نہیں تو نے دودھ پلانا ہے، نہ، اس پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، دودھ نہیں ہے اس کی چھاتیوں میں، ہاں اگر دودھ بھی ہے، تندرست بھی ہے، پھر جو ہے اس کو کہا جائے گا تم ہی نے دودھ پلانا ہے، اور اگر اس کی وسعت میں نہیں ہے تو عورت کو اس کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور باپ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے کہ وہ غریب ہے اور اس سے امیروں جیسا کہا جائے جی اتنا اس کو خرچہ تم دو گے، کھانا ایسا دو گے، لباس عمدہ دو گے تو پھر یہ دودھ پلائے گی، ورنہ نہیں، اس کی وسعت کے مطابق ہوگا۔ وعلی الوارث مثل الذی، اور وارث پر بھی اسی طرح ہوگا۔ کیا معنی؟ دودھ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، جب مرد کے ذمہ ہے، اب یہ مرد اگر یہ فوت ہو گیا تو اب اس کے وارثوں کے ذمہ ہوگا، وارثوں کے ذمہ، اور وارثوں کے ذمہ وراثت کے اعتبار سے، مثلا بھائی 2 حصے لیتا ہے، بہن کا 1 حصہ ہے، تو لہٰذا اس کے دودھ کا خرچہ بھائی پر 2 حصے ہوگا اور بہن کے ذمہ 1 حصہ ہوگا، لہٰذا ان کے ذمہ ہوگا کہ یہ اس بچے کے دودھ کا بندوبست کریں، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، نہ کہ بھیک مانگ کر اس کو کھلایا جائے گا۔ اس کے وارثوں کے ذمہ ہوگا جو وراثت لے رہے ہیں، لہٰذا انہی کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کا دیکھ بھال کریں اور اس کی پرورش کریں۔ وعلی الوارث، اور وارث کے ذمہ ہے مثل ذالک، اسی طرح ہوگا۔ فإن أرادا فصالا، یہ وہ بات آئی کہ اگر میاں بیوی ارادہ کریں دودھ چھوڑانے کا، عن تراضٍ،
آپس میں رضامندی سے، منہما وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ 2 سال سے پہلے دودھ چھوڑا دیں، چھوڑا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اب باپ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس عورت سے دودھ نہیں پلاتے، ہم کسی اور عورت کو اجرت پر لے لیتے ہیں اور اس کو ہم پیسے دیں گے اور ہمارے بچوں کو دودھ پلائے، تم یہ چاہتے ہو، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور کسی سے بھی آپ پلوا سکتے ہو، لیکن کب؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب جو تم نے طے کر لیا ان کے ساتھ کہ مہینے کا اتنا دوں گا، لہذا ان کے حوالے وہ کرو، وہ اجرت دے دو، تو پھر تم ان کو اور سے پلا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا